بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو۔ ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 8 اور 9، رائٹر ہادیہ مغل۔ بلو شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے وہ پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتے گنگنا رہا تھا۔ وہ فاسٹ سپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کرتا فلیٹ میں پہنچا تھا۔ نفل کا حکم وہ قطعی نہیں ٹال سکتا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں بھی مجبور تھا۔ تبھی اس لڑکی کو دیکھنے دوبارہ فلیٹ میں آیا تھا، لیکن فلیٹ لاک تھا۔ اسے مایوسی کا سامنا ہوا، لیکن پھر اپنی الجھی حالت پر توجہ گئی تو وہ مسکرا دیا۔ لڑکی کو امپریس کرنے سے پہلے مجھے خود کو امپریس کرنا چاہیے۔ بڑبڑاتا ہوا وہ اندر بڑھا۔ کافی دیر شاور لینے کے بعد وہ نکھرا سا باہر آیا تھا۔ اپنے فلیٹ کا دروازہ وہ پہلے ہی کھول چکا تھا کہ اگر کوئی آئے تو قدموں کی آہٹ سن سکے۔ دوسرے فلیٹ کے لاک کھلنے کی آواز پر دل دھڑکا تھا، چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات ہے۔ آج پہلی مرتبہ وہ گھبرایا تھا۔ ایک قاتل گنڈا آج ایک لڑکی سے گھبرا رہا تھا۔ اسے اپنی ہی کیفیت پر ہنسی آئی۔ شرٹ کے بٹن بند کر کے وہ باہر آیا تو سندری فلیٹ کا لاک کھول چکی تھی۔ اس کی پشت سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے گہری نگاہ اسے دیکھا۔ یک لخت ذہن میں جماکا ہوا بیک پاکٹ سے منی چاقو نکالے اس نے آگے بڑھ کر اس کے بیگ کی سٹرپ اس رازداری سے کاٹی کہ اسے خبر بھی نہ ہو پائی۔ وہ جو اندر بڑھنے والی تھی بیگ کے زمین بوس ہونے پر ہڑبڑائی۔ یہ کیسے؟ یک لخت وہ مڑی کے سامنے موجود شخص سے ٹکرائے۔ گھنی پلکوں کی بھاڑ اٹھا کر اس نے سامنے مردانہ خوشبو بکھرتے سراپے کو دیکھا جو پچھلی ہولی سے خاصا مختلف تھا۔ سندری اسے دیکھ کر نیچے جھکی تو وہ بھی جھکا۔ یک لخت دونوں کی پیشانی ٹکرائی۔ باسط نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی، لیکن سر اتنی زور سے ٹکرائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اوچ! وہ درد برداشت کرتے اٹھی۔ سوری، غلطی میری تھی۔ تم نیچے جھکی تو میں تمہاری مدد کے لیے جھک گیا۔ باسط اپنی پیشانی پر اس کا لمس محسوس کی گھمبرتن سا بولا۔ تم؟ سندری نے ماتھے پر بال سجائے۔ اس کے تم لفظ کو پکڑا۔ میرا مطلب آپ کی مدد کے لیے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرے وہ کسیانہ سا مسکرایا۔ لیکن مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ نے میرا بیگ جان بوجھ کر گرایا؟ میں نے؟ اس نے دونوں ہاتھ اپنی جانب موڑے حیرانگی سے کہا۔ جی آپ نے۔ سندری نے دانت پیسے۔ بھلا میں آپ کا بیگ کندھے سے اتار کر کیسے گرا سکتا ہوں؟ باسط معصومیت سے بولا۔ سندری نے اسے گورا اور دوبارہ بیگ اٹھانے کے لیے جھکی۔ باسط کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بلکہ ٹوٹا نہیں، کسی نے کاٹا۔ یہ آپ نے ہی میرا بیگ خراب کیا۔ تیکھے چتون لیے وہ بیگ کا سٹرپ دیکھے بولی، جبکہ باسط نے ہاتھ کھڑے کیے۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ باسط بھرپور انجان بنا۔ جھوٹ مات بولے مسٹر، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ تم اس دن والی لڑکی ہو نا؟ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھائے بولا تو سندری چند قدم پیچھے کھسکی۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، ہاتھ توڑ دوں گی تمہارا۔ انگلی اٹھائے اس نے وارن کیا، جبکہ باسط اس کی معصوم سی دلری پر مسکرا دیا۔ نڈن پن کا اچھا تاثر پیش کر رہی ہو، لیکن چہرے کے اڑتے رنگ کچھ اور ہی جتا رہے ہیں۔ باسط کے زوم مانے مسکراہٹ اور پرتپش نگاہوں کو اس نے ناگواریت سے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، اگر ہارٹ اٹیک آ گیا تو سارا قصور تمہاری ان مخمور آنکھوں کا ہوگا، اور مرتے مرتے الزام عائد کر جاؤں گا کہ ایک لڑکی نے ایسے مجھے دیکھا کہ ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہلکی سی گردن ترچھی کی اس نے آنکھ دبائے۔ ہاؤ چیپ مین، اس نے بیزاری سے کومنٹ پاس کیا۔ کیا بولی تم؟ باسط نے ابرو چکائے۔ میرا دماغ خراب نہیں جو میں آپ کو دیکھوں گی، جائیں اپنا کام کریں۔ وہ اندر کی طرف بڑھی جب باسط نے اس کا بیگ دیکھا جو وہ ہاتھ میں پکڑ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی حرکت پر افسوس کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آئی۔ سنو، باسط نے پھر سے پکارا۔ سندری نے ترچھی نگاہ سے اسے دیکھا، گویا جتایا ہو۔ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ ادھر ہی رہتا ہو، بلکہ رہتا نہیں تھا، اب رہوں گا صرف تمہاری خاطر۔ بالوں کو سیٹ کر کے اس نے انگشت اس کی جانب کی۔ بڑا آیا شاہ رخ خان، وہ ناکس کوڑے بوڑ بڑھائی تھی۔ شاہ رخ خان نہیں، لیکن باسط خان ضرور ہوں، لاب دبائے اس نے آگے آئے کہا، جبکہ سندری کا رنگ یک لخت فاق ہوا۔ اس نے چمپے سے مڑ کر سامنے موجود شخص کو دیکھا جو اب بھی مسکرا رہا تھا۔ سندری کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ جٹ سے اس نے دروازہ بند کیا تھا جو آج بھی اس کے منہ پر لگتے ہوئے بامشکل بچا تھا۔ بس تو نہ جانے کیوں اسے دروازہ بند کرنے کی ادا نہایت بکواس لگی تھی۔ عن قریب وہ اس کی یہ حرکت ہر حال میں بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ تعبیر، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ وحاج نے سرد لہجے میں پوچھا۔ امی بیمار ہیں وحاج بھائی، آپ جانتے ہیں بابا کا رویہ، پھر بھی آپ مجھے لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا، میں اف بھی نہیں کہوں گی۔ یہی ایک وجہ مجھے روک دیتی ہے، ورنہ میں کب سے تمہیں یہاں سے لے جاتا، لیکن اب بابا نے ہر حد پار کر دیا ہے۔ وہ پیشانی مسئلے بولا، جبکہ چہرہ اس وقت شدید سرخ ہو رہا تھا۔ سلمان بھائی سے میں نے نکاح کی حامی بھری تھی۔ تعبیر بامشکل بولی۔ تعبیر؟ وہ صدمے سے یہی کہہ پایا، بھائی مجھے بابا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی میری شادی کا سوچا تھا۔
تم اگر بابا کی طرفداری کر کے خود پر الزام لے رہی ہو تو یہ سمجھ لو کہ مجھے تمہاری بات پر ذرا بھی یقین نہیں ہے۔ ایک بار یقین کر لیں اور جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ تعبیر بھی جیسے حالات سے ہار چکی تھی، وہ باپ بیٹا کے مقابل آنے سے ڈرتی تھی، اور آج وہی ہوا۔ کس سے نکاح کرو گے جس کے ہوش میں آنے کے چانس صرف 20% ہیں؟ وہ استزیہ گویا جبکہ تعبیر کا رنگ فاق ہوا۔ اسے نہ جانے کیوں نوفل یاد آیا جس کی دھمکی سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس نے وحاج کو دیکھا، دونوں کے چہرے پر ایک جیسے تاثرات تھے، لیکن دونوں ہی کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ میں یہاں سے جا تو رہا ہوں تعبیر، لیکن اگر مجھے ذرا بے خبر ہو کہ تم یہاں تکلیف میں ہو تو میں اس دن اس حویلی سے تمہیں لے جاؤں گا، پھر مجھے کوئی وعدہ کوئی قسم نہیں روکے گی۔ وہ باور کرواتا تعبیر کے سر پر ہاتھ رکھ کے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باس، وہ مینشن میں داخل ہوتے نوفل یزدان کو پکارے اوپر بڑھا۔ ہائے روز، کیسی ہو تم؟ کب آئے؟ وہ روز کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نوفل سر نے صبح ہی کال کی تھی، آپ کیسے ہیں؟ وہ انگریزی لب و لہجے میں بولتی باسط کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ باس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ رازداری سے روز کے قریب جھک کے بولا۔ باسط بیٹا اوپر آ کر مجھ سے پوچھ لو، میں ذرا تسلی سے جواب دے سکوں گا۔ روز کو کیوں زحمت دے رہے ہو؟ ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے وہ بھاری آواز میں بولا۔ باسط نے اوپر کی جانب دیکھا، سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ براؤن گولڈن تاروں والے بال اوپر کی جانب سیٹ تھے۔ باسط نے دل ہی دل میں نوفل کی نظر اتاری، جو آج کافی دن بعد فریش سا لگ رہا تھا، ورنہ وہ کام کی وجہ سے اپنا حلیہ بگاڑ کر رکھتا تھا۔ باقی معائنہ اوپر آ کر کرو، روز سوپ ریڈی کرو اور باسط کے لیے ملازمہ کو کھانے کا کہو، نوفل کہتی ہے اندر کی جانب بڑھا۔ جبکہ باسط روز کو دیکھے اس کے پیچھے بڑھا۔ خیریت باس، ابھی کل تک تو آپ کا کوئی پلان نہیں تھا، پھر اب آپ اتنی جلدی شفٹ کیسے ہو گئے؟ یار نبھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جا کر دوسرے کمرے میں دیکھو، تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ باس اتنا قابل فہم تاثر و سجائے نوفل کو دیکھتا دوسرے کمرے میں بڑھا۔ وہ سانس لے کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں وہ لڑکی اب بھی گہری نیند میں تھی، ہاتھ پر کینولا لگا تھا جو جتا رہا تھا کہ وہ سخت بیمار ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا چہرہ دیکھا، لیکن چہرہ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیلی، جبڑے بھینچ گئے، جبکہ کچھ سالوں پہلے والی اذیت شدت سے تازہ ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ مٹھیاں بھینچے دوبارہ نوفل کے روم کی طرف بڑھا۔ باس، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بدقت اپنے تیش پر قابو رکھ پایا تھا۔ وہ تمہاری ماموں ذات تھی، لیکن اب وہ زین چودھری کی بیوی ہے۔ زین چودھری کی بیوی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں یہی سچ ہے، کچھ وجوہات کی وجہ سے اچانک نکاح ہوا ہے، تو سفیر خان نے اسے بھی نہیں بچایا ہوگا۔ وہ تلخی سے بولا۔ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، نوفل نے اسے گھورا۔ باس، میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کسی سے کوئی رشتہ نہیں، آج کے بعد یہ مت کہیے گا۔ لہو چھلکاتے چہرے سے وہ بامشکل اپنے تیش پر قابو رکھ پا رہا تھا۔ ماننا کہ تم عمر میں مجھ سے بڑے ہو، پر چھوٹوں کی التجا کو ماننا تم پر فرض ہے۔ باس، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ وہ نظر جھکا کر بامشکل بول پایا۔ ایک طویل عرصے کے بعد آج پھر وجود میں وہ وہی اذیت محسوس کر رہا تھا جو اس نے بھگتی تھی، جو تکلیف، جو درد، جو رسوائی اس نے بے گناہ ہوتے ہوئے برداشت کی تھی۔ میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، لیکن بعض اوقات ہمیں اپنی تکلیف کو چھپا کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے اس مدد کے بدلے وہ اوپر بیٹھا رب ہماری اذیتوں کو راحتوں میں بدل دے۔ نوفل قریب آئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے حوصلہ آمیز انداز میں گویا ہوا۔ باسط نے سرخ ہوتی آنکھوں سے نوفل یزدان کو دیکھا، جو اپنی تکلیف بھی شاید چھپائے ہوئے تھا۔ باس، کچھ اذیتیں اول روز کی طرح دل و روح کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن خیر چھوڑیں، میں اپنی وجہ سے آپ کو دوبارہ اس غم میں جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ بس اسے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے تمہیں مینشن بلایا ہے، نہ کہ تم اس کے ساتھ برا رویہ رکھو۔ اور میری بات کان کھول کر سن لو باسط بیٹا، نوفل نے انگلی اٹھائے تنبیہ کی۔ باس بیٹا نہ کہا کر، مجھے اپنا آپ بچے جیسا لگتا ہے۔ وہ منہ پھلائے بولا، وجہ صرف وہ نوفل کا دھیان بٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ ان لمحوں میں نہ چلا جائے۔ اس وقت تم مجھ سے بھی چھوٹے لگ رہے ہو۔ باسط محض آنکھیں گھما کر رہ گئے۔ باس، سفیر خان سے پوچھ لینا تھا، کہیں بعد میں ایک اور الزام مجھ پر عائد نہ ہو جائے اور میں دوبارہ ذلیل و رسوا ہو جاؤں۔ وہ تلخی سے بولا، جبکہ دل میں اس لڑکی کو دیکھنے کا خیال پھر سے سر اٹھا گیا تھا۔ جاؤ دیکھ لو، اندر سے تمہارا دل بے چین ہو رہا ہے۔ نوفل اس کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ فی الحال میں یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں، کل تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ نظر چراتے باہر بڑھا، جب نوفل کی آواز نے قدموں کو روک دیا۔ خود کو اگر لا یعنی سوچوں میں الجھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، نوفل نے کھلے لفظ میں دھمکی دی۔ باسط میں ساری لائے باہر نکل گیا، جبکہ اندر سے دل اس چھوٹی سی گڑیا کو دیکھنے کو مچل رہا تھا جسے اس نے بچپن میں گود میں کھلایا تھا۔ نوفل نے اس کے جاتے ہی آنکھیں میچ کر کھولے، جو لال ڈوروں سے بھری پور تھیں۔ وہ دیوار کے قریب آیا، دیوار کے ایک جانب لگے چھوٹے سے باغ سے جو دیکھنے ایک منی ہاؤس جیسا تھا،
جس کا دروازہ کھلتا تھا۔ اس نے منی ہاؤس کا دروازہ کھولا اور اس کے ایک جانب موجود بٹن کو دبایا۔ دیوار کا آدھا حصہ سرک گیا تھا۔ وال پیپر کے ڈیزائن کی وجہ سے وہ دیوار بھی عام دیوار جیسی ہی لگتی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی خفیہ کمرہ بھی ہے۔ وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنیوں نے ایک دیوار پر پوری طرح اپنی روشنی پھیلائی ہوئی تھی۔ وہاں موجود اس دشمن جان کی لا تازہ تصاویر تھیں۔ وہ بھاری بوجھل قدم لیتا اس طرف آیا اور ایک بڑے سائز کی تصویر کو اپنی مضبوط پوروں سے چھوا۔ دل میں جیسے آگ جلی تھی، نہ جانے کب آپ اپنی ضد چھوڑ کر نوفل یزدان کا درد کم کرنے کی وجہ بنے گی اور کب آپ کو پاک رب کا شکر گزار بنوں گا۔ نہ جانے وہ کون سا لمحہ ہوگا جب میں پورے استحقاق سے آپ کا ہاتھ تھام کر اس کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا جس سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ کاش ایک بار تو آپ کے دل میں میری تڑپ کی سلگن پہنچے، آپ بھی نوفل یزدان کے لیے کچھ الگ محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سوال تھے جو ذہن میں کل بلا رہے تھے، لیکن اس وقت وہ ہر طرح سے خود کو اذیت میں گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ رانا شاکر کے والد کا دوبارہ فون تو نہیں آیا؟ وہ انسپکٹر جاوید سے اپ ڈیٹ لیتا اپنی کرسی سنبھالے بیٹھا۔ نہیں سر، ان کا فون تو نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے ایک گفٹ کل بھی آیا تھا اور آج بھی پھول اور ایک باکس آیا۔ انسپکٹر کے جواب پر اس نے ماتھے پر بال نمایاں کیے اسے دیکھا۔ وہ سر کسی نے نہیں کھولے تھے، بس کبڑ میں رکھوا دیے تھے۔ انسپکٹر جاوید گھبرایا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں سب بھی وحاج سلطان کی سخت گیر طبیعت سے گھبراتے تھے۔ اس کا روب اس نڈر انداز دشمنوں کے لیے وہ خوف کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار تو مقابلی شخص اس سے بات کرنے کے لیے ضرور جھجک محسوس کرتا تھا۔ لا کر یہاں رکھو اور جاؤ یہاں سے، اور تھوڑی عقل بھی استعمال کر سکتے تھے۔ پولیس والوں سے کسے اتنی محبت ہوگی کہ وہ تحفے تحائف بھیجنے لگے؟ یہ دشمنوں کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ سر آج کے بعد خیال رکھوں گا۔ وہ تیس سے باہر نکلا، مبادہ وہ مزید کلاس نہ لیں۔ کچھ دیر بعد وہ بکے اور 2 ہی باکس اٹھائے اندر آیا۔ ایک بکے مرجھایا چکا تھا جبکہ ایک تازہ تھا۔ دونوں بکے میں سفید پھول تھے۔ انسپکٹر کو انگلی کے اشارے سے باہر جانے کا کہہ کر وہ پھول پکڑ چکا تھا۔ اس نے یک لخت بکے کو الٹ کر جھاڑا کہ سارے پھول فرش پر بکھر گئے۔ اندر سے ایک چھوٹا سا کارڈ بھی نکل کر گرا۔ وحاج نے جھک کر وہ اٹھایا اور دوسرے بکے کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا۔ اس میں بھی کارڈ نکلا تھا۔ کارڈ اس نے ٹیبل پر رکھ کر گفٹ باکس بری طرح ادھیڑے۔ بھیجنے والا اگر اپنے طوائف کی بے قدری دیکھ لیتا تو شاید رو ہی دیتا۔ مجرموں سے بڑھ کر اس نے گفٹ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ ایک باکس کھلا تو اس میں سے کرسٹل کپل نکلا تھا۔ وحاج کے ماتھے پر بال نمایاں ہوا۔ دوسرا باکس اس نے کھولنے کی زحمت نہیں کی کیونکہ وہ جان چکا تھا اس میں بھی یہی گھٹیا سامان ہوگا۔ اس نے کارڈ اٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھی تحریری پر مزید خون کھولا۔ پہلے پیار کا پہلا گفٹ فراہم انابیہ فرمان علی لکھا ہوا تھا۔ انابیہ فرمان علی۔ وہ پرسوچ ہوا کہ آخر یہ کون ہے؟ ذہن پر زور دیا تو یاد آتا چلا گیا۔ وحاج نے کارڈ کو ہاتھ میں پکڑ کر بری طرح کچل دیا۔ دوسرے کارڈ کے ٹکڑے کر کے اس نے پاؤں کے نیچے مسلے۔ شکل سے معصوم نظر آنے والی لڑکی حد درجہ چالاک نکلی تھی کہ اس کی عزت کا خیال کیے بنا پھول اور گفٹس بھیج چکی تھی۔ وہ حیات لڑکی زیر لب بڑبڑائے اس نے ایک خطاب سے نوازا، جاوید اندر آؤ۔ وہ بلند آواز میں داڑا۔ جاوید ہڑبڑاتا ہوا اندر آئے۔ یہ سارے پھول پیکٹ میں ڈالو اور یہ باکس بھی۔ انسپکٹر جاوید نے حیرت سے پھولوں کی بگڑی حالت دیکھی اور پھر کرسٹل کپل بال دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ کسی لڑکی کی حرکت ہے۔ جلدی ڈالو اور گاڑی میں لاؤ۔ وحاج کی رگیں تان چکی تھیں۔ اسے لڑکیوں کی انہی واہیات حرکات سے نفرت تھی اور آج وہ اس لڑکی کو پورا سبق سکھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ آج اگر وہ اسے نہ روکتا تو شاید وہ اس کی عزت نیلام کرنے میں وقت نہ لگاتی۔ فرمان علی صاحب گھر پر ہیں؟ ایس پی وحاج کی سائرانہ شخصیت سے گارڈ بھی کافی مرعوب ہوا تھا۔ سر وہ تو نہیں ہے، چھوٹی بی بی ہیں۔ گارڈ وحاج سلطان کے تاثرات دیکھ کر بوکھلایا جس کے چہرے پر کرختگی پھیلی ہوئی تھی۔ پیکٹ تھم میں وہ اندر داخل ہوا۔ پتھریلی روش سے گزرتا وہ اندر داخل ہوا۔ ملازمین اس وقت صفائی میں مگن تھے۔ ایک پولیس والے کو دیکھ کر سب کا رنگ فاق ہوا۔ اپنی بی بی کو بلاؤ، ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ 2 منٹ میں اگر وہ یہاں نہ آئے تو میں اس کے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ جج جی میں بلاتی ہوں۔ ملازمہ اوپر بھاگی تھی۔ وحاج پیکٹ تھامے اندر ڈرائنگ روم میں آیا۔ ملازمہ نہ کرتے انابیہ کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں وہ گھریلو حلیے میں بیڈ پر کسل مندی سے لیٹی مووی دیکھ رہی تھی۔ بی بی جی نیچے ایک پولیس والا ہے، وہ کہہ رہا ہے بی بی جی کو بلاؤ۔ بڑی بی بی نہیں ہے تو آپ ان کی بات سن لیں، وہ بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر بی بی جی 2 منٹ میں نہ آئی تو وہ اوپر آ جائیں گے۔ ملازمہ نے ایک سانس میں سارا احوال سنایا۔ انابیہ کے ماتھے کے بال کم ہوتے چلے گئے جو ملازمہ کے اندر آنے کے وجہ سے پڑے تھے۔ پولیس والا وہ بڑبڑائی تھی۔ ایس پی وحاج، اس نے تصدیق چاہی جبکہ دماغ پر بے یقینی چھائی تھی۔ پتہ نہیں جی، پر وہ کافی پیارے ہیں مگر چہرے پر بہت غصہ تھا۔ ملازمہ کے منہ سے اس شخص کی تعریف پر دل کی کلی کھلی۔ ایس پی وحاج سلطان ہی ہوگے، ان سے بڑھ کر ہینڈسم ہو سکتا ہے؟
وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور ارد گرد جیسے باہر کا سما بندہ تھا اداس طبیعت میں کسی نے تازگی سے بھر دی تھی۔ تم اچھے سے چائے بناؤ، میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ دل کی بے قابو حالت بمشکل سنبھالے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ بلیک ڈریس لے کر وہ چینج کرنے بھاگی۔ ملازمہ بھی انابیہ کے موڈ بدلنے پر حیران ہوئی۔ وہ لڑکی کبھی کسی سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، آج اس کا انداز ہی پال میں بدل گیا تھا۔ جلدی سے آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے بال دونوں کندھوں پر پھیلائے۔ بلیک لباس جس کا گلا اس نے پیچھے سے ڈیپ بنوایا تھا آج پہننے کا موقع ملے گا، اسے پتہ نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر ویسٹرن ڈریس پہنتی تھی لیکن آواز کی خاطر وہ یہ مشرقی لباس پہن چکی تھی۔ لبوں پر گہرے رنگ کی لپ سٹک لگاتی وہ نیچے بھاگی۔ ریشمی بال اڑتے بکھرتے اس کے گلابی گلوں کو چھو رہے تھے۔ دل باغی بنا دیدار کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے قریب آ کر اس نے گہرا سانس لیا اور شدت سے دھڑکتے دل پر قابو پائے وہ اندر داخل ہوئی۔ وہاں جو چہرے پر کروفر سجائے بیٹھا سامنے کھڑی حسن کی مثال بنی الپسرا کو دیکھے ساکت ہوا۔ آپ یہاں؟ انابیہ نے کانپتے وجود پر قابو پائے بمشکل سوال کیا۔ صدا کی بولڈ نڈر لڑکی آج اس شخص کے سامنے بھرپور مشرقی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہاج نے سر جھٹک کر اس کے سحر سے خود کو آزاد کیا۔ میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا، وہ سجدگی بھرے سرد لہجے میں بولا۔ میں سمجھی نہیں۔ انابیہ سہج سہج کا قدم لیتے آگے آئے۔ وہاج نے پیکٹ سینٹرل ٹیبل پر پھینکا جس میں مرجھائے ہوئے بکھرے پھول تھے۔ دوسرا شاپر بھی اس نے سامنے کیا۔ انابیہ حیران ہوتی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑھائے۔ یہ سب وہی ہے جو آپ نے ان 2 دنوں میں بھیج کر میری عزت کا تماشا بنایا۔ میں نے؟ انابیہ حیران ہوئی۔ جی آپ نے؟ وہاج دانت پیسے گھرایا۔ لیکن میں کیسے؟ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا؟ مس انابیہ فرمان لی، اتنی انجان مات بنے۔ آپ سب جانتی میرے آفس مجھے پھول بھیج کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں؟ وہاج کو اس کے انجان پن پر مزید کفات ہوئی۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گی؟ انابیہ کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجے تھے۔ یہ آپ خود بہتر جانتی کہ آپ ایسا کیوں کریں گی، لیکن آج کے بعد یہ حرکت ہرگز مت کیجیے گا۔ پولیس آفیسر کے احساس سے آری رویہ اور ان کی سزاؤں کو تو آپ جانتے ہی ہوں گی۔ مجرموں کے لیے تو وہ ویسے بھی موت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ وہاج واضح دھمکی دیتا انابیہ کے چہرے پر تعصب بھری نگاہ ڈالے باہر نکلا۔ جب اس کی آواز نے قدم روکنے پر مجبور کیا، میں نہیں جانتی یہ پھول گفٹس کس نے بھیجے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں میں اگر ایسی حرکت کروں گی تو پر اعتمادی سے کروں گی، پھر مجھے پولیس آفیسر کے سخت گیر رویے کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ بنا مڑے بولی تھی۔ وہاج نے اس کی پوچھ کو دیکھا۔ یک لخت اس نے نگاہ بدلی۔ گہرے گلے سے اس کی سفید پوچھ نمایاں ہو رہی تھی۔ ایک اور ناگواری جیسے وہاج کے وجود میں اتری۔ کسی کی گھٹیا حرکات پوری شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ گفٹ اٹھا کر مڑتے وہاج کی جانب آئے۔ یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ انابیہ فرمان علی کسی دوسرے کی چیزیں اپنے پاس رکھنے کی ہرگز قائل نہیں ہے، اور ایک افیسر ہونے کے ناطے آپ کو اس کے بارے میں تفتیش بھی کرنی چاہیے۔ انابیہ نے سامان اس کی جانب بڑھایا۔ وہاج نے ہاتھ بڑھا کر وہ سامان لیا تو انابیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں لال ڈورے تھے، جبکہ وہاج کی نگاہ بھی ان مخمور نینوں میں الجھی تھی جن میں کوئی بھی فریب نہیں تھا۔ انابیہ کا دل شدت سے دھڑکا، مزید ان آنکھوں میں دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ پل بھر میں اس نے سامان زمین بوس کیا۔ انابیہ چند قدم پیچھے ساد شکر تھا کہ فرش پر دبیز قالین تھا، ورنہ کرسٹل بال چکنا چور ہو جاتا۔ میں تفتیش ذرا اپنے انداز میں کرتا ہوں، کارڈ پر آپ کا نام لکھا تھا اس لیے یہ چیزیں یہیں پھینک کر جا رہا ہوں۔ ملازمہ کی مدد سے باہر پھینک دینا۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے اس نے کرسٹل باکس پر اپنا بھاری بوٹ رکھا اور دوبارہ اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب یاسیت تھی۔ فضا میں کانچ کچلنے کی آواز گونجی تھی۔ انابیہ کی آنکھیں بھیگی۔ اسے وہاج سے اس حد تک دل برداشتہ رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ شک حد درجہ سنگ دل اور کٹھور ثابت ہوا تھا۔ اور ہاں، آج تو میں نے صرف آپ کو وارننگ دی ہے، اگر آئندہ یہ حرکت ہوئی تو میں سب کچھ آپ کے باپ کو پہنچاؤں گا، سو بی کیئرفل۔ وہ جاتے جاتے بھی دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ انابیہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن چودھری کا یہ میسج اب تقریباً وہ رٹ چکا تھا۔ ایک بار اسی میسج کو پڑھ کر اس نے زیر لب اسے کئی گالیوں سے نوازا۔ تیری بیوی میری بھی کچھ لگتی ہے۔ نوفل کے میسج پر ذہن کو تسلی ہوئی تھی کیونکہ نوفل یزدان بھی اپنی مرضی کا مالک تھا۔ خوب ترسا کر اس نے میسج کا جواب دیا۔ وہ تیری بیٹیوں جیسی ہے۔ ذہن نے اسے چڑھایا تھا، سالہ تو مجھ سے بڑا ہے اور وہ لڑکی مجھ سے 5 سال ہی چھوٹی ہوگی، پر تیرے سے وہ کم از کم 10-12 سال چھوٹی ہے اور تو اسے میری بیٹی بنا رہا ہے۔ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بیویاں چھوٹی ہی اچھی لگتی ہیں۔ تانے مات دینا جانتا ہے میں بڑی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، تبھی میرے جلے پر نمک چھڑک رہا ہے۔ نوفل کے غسیلے ایموجی بھیجیے۔ نوفل نے غسیلے ایموجی بھیجے۔ اس کے کھانے کا خاص خیال رکھنا۔ چند دن میرے پاس رہتی اور چند دن میں ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کھانے پینے میں لاپرواہی برتتی تھی۔ ذہن کے میسج پر وہ مسکرایا۔
مطلب محبت کی چنگاری جلی ہوئی ہے۔ نوفل زیر لب بڑبڑایا، فکر مت کر، میری خاص اسسٹنٹ روز 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہے۔ تھینک یو میں بالکل نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تیرا فرض ہے۔ زین نے زبان والے ایموجی بھیجے تو وہ مسکرا دیا۔ کم از کم ظریف شاہ محفوظ تھی، بے شک اس سے دور تھی، وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ایک اطمینان تھا کہ وہ اب کسی کا نقصان کا حصہ نہیں بنے گی۔ میں جان چکا ہوں ظریف شاہ کہ تم کیوں یہاں سے چلی گئی، تم نے شاید میری باتیں سن لی تھی، اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ تم ان باتوں پر یقین بھی کر گئی۔ تم تو مجھ سے دور جانے پر مر جانا چاہتی تھی، پھر یہ سب کیوں کیا؟ نہ جانے تمہاری وہ باتیں محض باتیں تھیں یا پھر یہ چند دن کا ساتھ ہم دونوں میں اعتبار نہ لسکا، لیکن ذہن چودھری نے تم سے نکاح کیا۔ بے شک تم میری محبت نہیں ہو اور تم پر تہمت بھی لگی ہے، یا پھر یہ تہمت بھی ایک دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ اگر وہ تہمت سچ ہوتی تو رات کے اس پر تم اسی کے پاس جاتے جس کے ساتھ بھاگ رہی تھی، لیکن تم نے شر کی بجائے خیر کی راہ کو چن لیا۔ تم اس گاؤں سے ہی چلی گئی جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو، اور مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ 2 دن میں تم مجھ پر اپنا ادھورا سا رنگ پوری طرح پکا کر کے چڑھا چکی ہو۔ اس لیے یہ یقین رکھو کہ زین چودھری کو اگر کبھی محبت ہوئی تو وہ صرف تم سے ہوگی، کیونکہ زین چودھری نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اسی سے محبت کرے گا جو اس کی محرم ہوگی۔ اس کی جھمکیوں کو چھوتے وہ تصور میں ظریف شاہ سے مخاطب تھا، اس کی چین کو وہ اپنی جیب میں رکھ چکا تھا، اور اس کی چوڑیوں کو اس نے ڈریسر میں ایک جانب کانچ کے نفیس باکس میں ترتیب سے رکھ کر اپنی نگاہ کے سامنے وہ باکس سجایا۔ غرض اس کا عکس لیتی ہر چیز کو قیمتی متاح کی طرح سنبھال چکا تھا۔ اگر آج یہ لفظ سندری سن لیتی تو شاید قیامت برپا ہو جاتی اور زین چودھری کو برباد کرنے میں ہر حد پار کر جاتی، اور اگر یہی لفظ ظریف شاہ سن لیتی تو شاید وہ خوشی سے ساری حویلی کو مہکا دیتی اور زین کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی اس پر وار دیتی، لیکن وہ دونوں ہی حقیقت سے انجان اپنی اپنی جنگ لڑ رہے تھے۔ بھائی وہ باسط خان، بھائی وہ واپس آ گیا۔ سندری اب بھی جیسے خوف کے زیر اثر تھی۔ کیا مطلب؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو پھانسی دی گئی تھی۔ شایان ساگر کے ماتھے پر یک لخت بال نمایاں ہوئے، جبکہ دماغ میں ماضی میں ہوئے حادثات ایک بار پھر تازہ ہوئے۔ نہیں، وہ زندہ ہے، اس شخص نے مجھے خود اپنا نام بتایا تھا۔ سندری دنیا میں ہزاروں باسط خان ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو۔ تم پریشان مت ہو، بلکہ میں نے تمہیں ایک اہم خبر سنانے کے لیے فون کیا تھا۔ بھائی آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ باسط خان ہی تھا، اس نے آپ ہی کو۔ خاموش ہو جا، اس بات کا ذکر میں تمہارے منہ سے دوبارہ نہ سنوں۔ شایان ساگر نے سپاٹ انداز میں کہا، لیکن وہ میرے فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ میں رہتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں ذکر بھی نہ کروں؟ سندری اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بتا چکی تھی، تم دوبارہ اس کا ذکر ہرگز نہیں کرو گے۔ وہ حکمیہ انداز میں گویا جج جی بھائی، وہ بڑبڑائی تھی۔ اب میری بات دھیان سے سنو، ظریف شاہ زین چودھری کو چھوڑ کر بھاگ چکی ہے اور اس کا فی الحال کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور یہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے۔ ظریف بھاگ گئی، لیکن کیسے؟ زین کے گھر سے بھاگنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ حیرانگی اس کے لفظوں سے عیاں تھی۔ وہ میں نہیں جانتا، زین چودھری حویلی آیا تھا اور پورے گاؤں میں اس نے پوچھ تاچھ کی ہے، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ بھائی اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ظریف شاہ کے دھوکے بازی کے بعد وہ بالکل بھی اس کا ذکر نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے ظریف شاہ ہر حال میں چاہیے، اور یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں کیوں یہ چاہتا ہوں۔ بھائی اب میں مزید بیوقوف نہیں بن سکتی، آپ کو اب کام خود کرنا ہوگا۔ اگر وہ دھوکے باز لڑکی میرے سامنے ہے تو میں اس کا قتل کر دوں گی۔ ظریف شاہ کا ذکر ہی اسے مزید اس سے متنفر کر چکا تھا۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو قتل کر دو۔ شایان ساگر سفاکیت کی انتہا کیے بولا، بھائی آپ، سندری کو یقین نہیں ہے کہ یہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے، مذاق کر رہا تھا، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری کیفیت۔ بھائی آج کے بعد ایسا مذاق مت کیجیے گا۔ اس نے غصے سے فون بند کر دیا تھا، جبکہ شایان ساگر باسط خان کا ذکر سنتا الجھ کر رہ گیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اس کے زندہ ہونے کی خبر، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ظریف شاہ کو کچھ دیر بھول کر اسے اب باسط خان کے بارے میں سوچنا تھا۔ نیند سے بیدار ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا، ایسا لگا جیسے لمبی مسافت طے کیے اٹھی ہو۔ اس نے ارد گرد شاندار کمرے کو دیکھا تو حواس باختہ ہوئی۔ یکدم یہ گمان ہوا کہ دوبارہ زین چودھری کے کمرے میں جلد بازی سے اس نے اٹھنے کے باعث وہ لڑک رہی تھی۔ اسی لمحے روز اندر داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں ناشتے سے بھری ٹرے تھی۔ اس نے کراؤن کا سہارا لیے سامنے دیکھا جہاں روز کھڑی تھی۔ آپ کون اور میں یہاں کیسے؟ ارد گرد دیکھتی وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ دل میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ کہیں وہ دوبارہ اس ستم گر کی قید میں تو نہیں چلے گی، لیکن سامنے موجود لڑکی کے نقوش حلیہ اسے کافی مختلف زہر کر رہے تھے، اور یہ احساس بھی من میں ہوا کہ وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ ڈونٹ بی پینک گرل، میں روز ہوں۔ روز نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا، میں یہاں کیسی ہے؟ تم یہاں بالکل سیف ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے برعکس جواب دیا۔ ظریف شاہ کو مزید خوف نے گھیرا، یوں لگا جیسے وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسرے میں پھنس گئی ہو۔ ماں مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روز آگے آئی تھی،
مجھے یہاں کون لایا؟ ظریف شاہ نے بھی اس کا انداز اپنایا۔ یہاں چہرے پر اب بھی خوف تھا، جبکہ روز نے حیرانگی سے اس حسین لڑکی کو دیکھا جس کا حلیہ اسے پڑھا لکھا بالکل بھی زہر نہیں کر رہا تھا، لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہ کافی اسیر کر رہی تھی۔ روز نے اوپر سے نیچے تک نیم وار لبوں سے اسے ایک بار پھر دیکھا۔ ظریف شاہ اس کی نگاہ کا مفہوم سمجھ چکی تھی، وہ نظر چرا کر رہ گئی۔ تم باس کو مین روڈ پر بے ہوش ملی تھی تو وہ تمہیں اٹھا کر یہاں لیا، اور وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ روز نے نرم مسکراہٹ سجائے ظریف شاہ کو دیکھا، گویا تاثر دینا چاہ کہ وہ اس سے مت ڈرے۔ باس؟ ظریف شاہ حیران، یس باس، وہ شام کو آئیں گے، فی الحال تم آزادی سے گھوم سکتی ہو، ایسا سمجھو یہ تمہارا اپنا ہی کار ہے۔ روز نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ اور میں تمہارا فیس واش کروا دوں؟ روز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ڈرو نہیں، ہر انسان برا نہیں ہوتا، روز نے گویا اس سے جتایا تھا۔ ظریف شاہ کو ابھی اس وقت سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے چپ چاپ اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتا وہ ماتھے پر بال سجائے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ ذہن میں مختلف سوچیں تھیں۔ انابیہ کی بھیگی آنکھوں نے جیسے اسے بری طرح جکڑا تھا، ان سیاہ نینوں میں نہ جانے کیا تھا جو وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے زیر چوئے سگریٹ سلگائی تاکہ اپنا دھیان بٹا سکے، لیکن انابیہ فرمان علی کوئی عام شخصیت نہیں تھی جسے وہ بولنا چاہتا اور بھول جاتا۔ نہ جانے کیوں وہاج کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ عام لڑکی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسا رویہ ہرگز اپنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی کافی دلیری سے جھوٹ بول رہی تھی، پر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یک لخت وہ تھما اور اس نے گاڑی روکی۔ صنم! ایک نام ذہن میں آتے ہی اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ چٹان بھر کی لڑکی کس قدر چالاک ہے، جس نے وہاں بھی اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ لی تھی، وہ اب یہاں بھی اسے برباد کرنے آ چکی تھی۔ نہیں صنم، اب میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، تم مجھے برباد کرنا چاہو گے اور میں ہو جو ناممکن۔ اب وہاج سلطان اپنی ساری کشتیاں جلا کر اپنی منزل کے قریب آیا ہے۔ اب اگر تم مجھے برباد کرنا چاہو گے تو منہ کے بال ہی گرو گی۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ موبائل پر ہوتی بیپ نے اس کی توجہ کھینچی۔ ان نون نمبر دیکھ کر اس نے میسج اوپن کیا۔ میسج دیکھتی اس کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے تھے۔ صالح صاحب، ہمیں عاشقی سے روکتے روکتے آپ خود عشق و عشق میں پڑ گئے۔ ویسے لڑکی کافی خوبصورت ہے، لیکن تمہاری بہن سے بہت کم۔ کیا خیال ہے تم دونوں مل کر ایک ہی دن نکاح نہ کر لیں؟ تم بھی خوش، میں بھی خوش۔ اس نے موبائل کو سختی سے ہاتھ میں جکڑا تھا۔ فی الحال تو میں تمہیں دوبارہ جیل بھیجنے کا انتظام کرنے والا ہوں، کیونکہ تمہارے سارے کالے کرتوتوں کی لسٹ میرے پاس آ چکی ہے۔ اسے منہ توڑ جواب دیے وہ موبائل ہی آف کر گیا تھا۔ تم ایک بار سلمان بھائی سے مل آتی، وہ تمہاری وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں۔ روشی نے نخوہ سے اسے دیکھتے کہا، تمہیں اگر چچی نے یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے تو انہیں بتا دو کہ میرا ان سے کوئی ایسا رشتہ نہیں جس بنا پر میں مل کر آؤں۔ تعبیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ تمہارے ہونے والے شوہر تھے، ہوئے نہیں ہیں، اور ویسے بھی مجھے اس گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور سمینہ بابی ان کے پاس ہیں تو وہی اب ان کا بہتر خیال رکھ سکتی ہیں۔ تعبیر کے دو ٹوک جواب پر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ تمہاری اسی بد زبانی اور بدتمیزی کی وجہ سے سب تم سے نفرت کرتے ہیں، تم ہو بھی اسی لائق۔ شکر ہے میرا بھائی بچ گیا، ورنہ اسے بھی عین نکاح والے دن کھا جاتی جیسے اپنے ہوتے والے شوہر کو کھا گئی تھی، بلکہ تم نے تو اپنی منحوسیت سے انہیں اوپر پہنچانے کا سارا انتظام کر لیا تھا۔ وہ تو اللہ نے میرے بھائی کو تم جیسے ڈائن سے بچا لی۔ عروشی کے دل چیرتے لفظوں پر وہ تھم سی گئی تھی، وہ نخوہ سے بولتے باہر نکل گئی تھی، گال پر قطرہ قطرہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی رہی، لیکن پھر اسے لگا جیسے کسی نے جسم سے جان جدا کی ہے۔ عروشی کے نکلتے ہی وہ شخص اندر آیا تھا، وہی شخص جس کے سائے سے بھی وہ خوف کھاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج تک اذیت میں تھی۔ وہ یہاں آ جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے لگا فضا رک سی گئی ہے۔ تعبیر کے آنسو آنکھوں میں ٹھہر رہ گئے، جبکہ خوف سے چہرہ سفید ہوا۔ وہ قدم پیچھے لینے لگی، جبکہ وہ اپنے بھاری قدم اٹھائے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے چھلکتی وحشت آج بھی ویسی ہی تھی۔ اس کا حلیہ آج بھی الجھا بکھرا پر خوبرو سا تھا، لیکن اب وہ پہلے کے مقابلے میں کافی بلند قد ہو چکا تھا۔ چوڑے شنوں سے اب مضبوطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ تعبیر گہرے سانس بھرتی بالکل دیوار کے ساتھ چپکی جب کہ زبان گونگ ہوئی۔ میں جانتا تھا جب میں آپ کے سامنے دوبارہ آؤں گا تو آپ کے چہرے پر یہی تصورات ہوں گے، یہ آنکھیں اسی طرح پھیلی پھیلی سی ہوں گی اور ان میں ایسا ہی خوف بھرا ہوگا۔ گالوں کی ساری سرخی جیسے کوئی چرا کر ان میں سفید رنگ بھر دے گا اور یہ گلابی لب نیم واہ سے ہو جائیں گے۔ یعنی میں تصور کی آنکھ سے جیسا سوچتا رہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ اس کا مطلب سمجھتی ہیں؟ نوفل اس کے خوفزدہ نقوش کو گہری نگاہ کے حصار میں لیے بولا، آپ کیسے سمجھیں گے، کیونکہ میرے دل کی دنیا سے آپ ہمیشہ بے خبر رہی ہیں، لیکن میں اس کا مطلب آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کے بڑھتے قدموں نے جیسے جان مزید ہلکان کی۔ مم میرے پاس بھی مت آنا بھائی۔ بابا، وہ خوف سے چیخی تھی، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں، فکر مت کریں،
آج ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، تسلی سے سارے معاملات سیٹ کریں گے۔ اس کے لفظوں میں پنپتی بے باکی پر وہ کانپی تھی۔ مزید کسر ان پرتپش آنکھوں نے پوری کی۔ تم پہلے بھی گھٹیا تھے، آج بھی گھٹیا ہو۔ اپنے خوف پر قابو پائے وہ دبا دبا سا چیخی، نہیں تعبیر ملک صاحبہ، میں پہلے بھی آپ سے محبت کرتا تھا، اب بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بلکہ مجھے لگتا ہے میری محبت عشق کی معراج کو چھو چکی ہے۔ نوفل کے نرم اور پر اعتماد انداز پر اس نے مٹھیاں بھینچیں۔ تمہاری محبت تمہاری طرح ہی نہایت خود غرض ہے، مجھے آج بھی تم سے اتنی ہی نفرت ہے، بلکہ اس پر لگ رہا ہے نفرت مزید شدت اختیار کر چکی ہے۔ تعبیر کے دماغ میں وہی حادثہ گردش کرنے لگا، یہ جو بار بار نفرت کا پرچار کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے آپ نے نفرت کے ریپر میں ڈھیرا محبت چھپا رکھی ہے۔ اس دوران وہ بالکل قریب آ چکا تھا، تعبیر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ مکمل اس پر سایہ فگن ہوئے وہ تعبیر کو قید کر چکا تھا۔ دور ہٹو میرے پاس سے، تعبیر نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، اسے دور دھکیلنا چاہا، پر نوفل ایک قدم بھی نہ ہلا۔ اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیے وہ بھیگی آنکھوں میں جھانک کے سحرانہ انداز سے مسکرایا۔ بوری سرخ آنکھوں میں ایک لپک سی تھی۔ تعبیر نے فوراً گھنی پلکوں کو جھکایا، ان نرم نازک ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو مجھے اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹا سکے۔ نوفل کو نہ جانے کیوں اس کا نگاہ چرانا بے قرار سا کر گیا۔ ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے اس نے بے انتہا صبر، بے انتہا اذیت کاٹی تھی۔ بے شک وہ عکس ان آنکھوں میں ابھی من پسند نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا ایک دن ضرور یہ ممکن ہوگا۔ آپ کی آنکھوں سے بہتے آنسو مجھے اس دن بھی اچھے نہیں لگے تھے، اور آج اچھے لگ رہے ہیں۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ نوفل یزدان کو اس کے گال کو چھونے پر گلاب کا نرم نازک پھول جیسا گمان ہوا، اور تعبیر ساکت ہوئی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ شخص اس کو چھو چکا ہے۔ دکھا دی اپنی کمینگی بھری محبت، تم شاید جان بھی نہ پاؤ کہ تمہارا یہ ہلکا سا چھونا مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ بھیگی سرخ آنکھوں کو اٹھائے اس نے ایک ایک لفظ نہایت نفرت سے کہا۔ نوفل تلخ سا مسکرایا، میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ آپ کی نفرت کی اصل وجہ کیا ہے۔ میرے دوست جیسا بھائی جان سے گیا، تکلیف میں نے بھگتی، سزا میں نے کاٹے، رشتے میں نے کھو دیے، گھر سے میں بے گھر ہوا، نارسائی میرے حصے میں ہے، غرض ہر خسارہ میرے حصے میں ہے۔ آپ کو تو میرے درد کا مرہم بننا چاہیے تھا، لیکن آپ نے تو ہمیشہ نفرت کا راگ لاپا ہے۔ کوئی ایک بھی وجہ بتائیں جو مجھ سے آپ کو نفرت کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ خواہ میرے چکنا چور ہوئے، تماشا میری ذات بن کے اپنے گھر میں ہی مجرموں کی طرح سزا کاٹ رہی ہوں، باپ کے لیے ایک بوجھ سے کام نہیں ہوں، میرے نام کو منحوسیت سمجھا جاتا ہے، پل پل اس اذیت کے ساتھ میں مرتی ہوں۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں تم سے نفرت کی، یا اور وجہ بتا کر تمہیں خود ترسی سے نکال دوں؟ وہ روانی سے لفظ بولتی نوفل کو ساکت کر گئی۔ دل کئی ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جب ہم دونوں ہی سزا کاٹ رہے ہیں تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم دونوں ساتھ مل کر سزا کو جزا میں بدل دیں؟ نوفل نے اپنی چوڑی ہتھیلی سامنے کیے کہا۔ تعبیر نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی، جو چہرے پر گہری مسکان سجائے نہایت مان سے ہتھیلی سامنے پھیلائے ہوئے تھا۔ تم کل بھی خالی ہاتھ تھے، آج بھی خالی ہاتھ لوٹو گے؟ نہیں تعبیر، اب وہ وقت گیا، اس وقت میں کمزور تھا، لیکن آج میں طاقتور ہوں، ہر اختیار میرے پاس ہے، ہر شخص میرے حکم کا پابند ہے، آپ کو اب میرا ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا، آپ خود بھی نہیں، اور اس مرتبہ آپ کے بابا خود ہمارا نکاح کروائیں گے۔ نوفل نے اس کا ہاتھ اپنی چوڑی ہتھیلی پر رکھ کر قید کیا اور روح فرسا حقیقت اسے سنائی۔ زبردستی کرو گے؟ وہ ہاتھ آزاد کروانے کے لیے جھپٹ آئے۔ زبردستی ہی سے، وہ گمبھیرتا سے بولا۔ تعبیر کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ تم میں ذرا سی بھی شرم ہے؟ میں تمہارے دوست کی بیوی بننے والی تھی اور تم مجھ پر ہی بد نظر ڈالے بیٹھے، کیوں نہیں میری جان چھوڑ دیتے؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس شخص کو اس کے ارادوں سے کیسے روکے۔ بد نظر نہیں، شادی کا نظر ہے، اور میرے دوست کی بیوی بننے والی تھی، آپ بنی تو نہیں؟ وہ سگریٹ سلگائے بولا، ہاتھ اب بھی قید میں تھا۔ تم حد درجہ گھٹیا انسان ہو، میں تم سے 4 سال بڑی ہوں، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ چیخی تھی۔ چیخیے مت تعبیر ملک صاحبہ، ورنہ آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، اور اگر آپ کا گلا خراب ہوا تو سارے شہر کے ڈاکٹرز کی میرے ہاتھوں کم بختی آئے گی، اور ہاں آپ چاہے 10-20 سال بھی بڑی ہوتی تب نوفل یزدان کی بیوی بنتی۔ اس نے گویا بات ختم کی اور دھواں فضا میں بکھیرا۔ میں انکار کر دوں گی، سچ کہہ رہی ہوں، میں بھرے مجمع میں انکار کر دوں گی۔ کیا واقعی؟ نوفل نے آنکھیں پھیلائے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ چہرے پر بے یقینی بکھری تھی۔ جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے، وہ گھرائی تھی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اف، میں کیسے انجان رہ گیا؟ نوفل نے چند کش لے کر سیرت جوتے تلے مسل دی۔ کیا نہیں بتایا؟ اس کے بدلتے تصورات پر تعبیر بھی ہونک زدہ ہوئی کہ اب دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی شرارت پر تعبیر نے دانت پیسے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا،
ابھی آپ نے ہی کہا تھا کہ بڑے مجمع میں انکار کر دوں گی، اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ آپ چاہتی ہیں کہ نکاح کے وقت خوب رونق ہو تاکہ آپ آرام سے انکار کر سکیں۔ وہ بھول پن سے بولے، تعبیر کے تصورات جانچنے لگا، ایک نمبر کے چالاک عیار انسان ہو، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، تم بات کو غلط رخ لے جا رہے ہو۔ تعبیر خفت زدہ ہوئی تھی، آپ کا جو بھی مطلب ہو میں سب سمجھ گیا ہوں، آپ نے تو انکار ہی کرنا ہے، اب مجمع میں کریں یا پھر تنہائی میں۔ تم نہیں، آپ اب صرف تیاری کریں، آپ کے ہر خواہش کا میں دل سے احترام کروں گا، اپنا خیال رکھیے گا، صرف نکاح تک، اس کے بعد میں آپ کا خیال بہتر طریقے سے رکھوں گا۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ کورنش بجا لیا، جبکہ تعبیر نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ چند لمحے اسے گہری نگاہ سے دیکھتا وہ باہر نکلا، جبکہ تعبیر کا سانس حلق میں اٹکا۔ اس نے چور دروازے کے بجائے سیدھے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ تیز سے باہر نکلی تاکہ دیکھ سکے کوئی ہے تو نہیں۔ اسے اپنی عزت اب اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ وہی ریلنگ کے پاس کھڑی کافی دیر اسے ڈھونڈتی رہی، جو نہ جانے ایک پل میں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کچھ پل وہ دل کا خوف بحال کرتی، گہرے سانس لیتی، اس کی باتیں سوچتی رہی، اس کی حاضر جوابی اور بال کے کھال اتارنے والی عادت وہ آج پہلی ملاقات میں ہی بھانپ چکی تھی۔ یہ گھر بہت پیارا ہے، وہ آدھا مینشن دیکھتے ہی تھک چکی تھی، اس لیے ایک جانب بنے چھوٹے سے لان میں بیٹھ کر وہ سانس بحال کرنے لگی۔ ابھی تو تم نے یہ آدھا مینشن دیکھا ہے اور تھک گئی ہو، پورا دیکھو گے تو کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤ، روز شرار سے بولے، جبکہ وہ محض مسکرائے۔ روز کے انداز سے اسے ذرا بھی یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ چند گھنٹے پہلے ملی ہیں۔ میں اب یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت بھی اب بالکل ٹھیک ہے، ظریف شاہ نے جھجک زدہ انداز میں کہا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ کیا اس شہر میں تمہارا کوئی فیملی ریلیٹیو ہے؟ ظریف شاہ نے نفی میں سرے، پھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں یہاں پہ تو کسی کو نہیں جانتی اور میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے وہ نم زدہ سی بولی، کیا حالات کی حسین دنیا میں ذہن چودھری پوری شان سے آ کر براجمان ہوا۔ تم یہاں کسی پر بوجھ نہیں ہو، بلکہ تم یہاں رہنے کے لیے کام کر سکتی ہو۔ روز نے خوش دلی سے کہا، کیا کام؟ ظریف شاہ حیران، کچھ بھی جو تم کر سکتی ہو۔ روز نے کندھے اچکائے، مجھے کچھ نہیں آتا، پڑھائی کی وجہ سے میرے بابا نے مجھ سے کبھی کوئی کام نہیں کروایا، پر میں کھانا بنانا جانتی ہوں، میں کھانا بنا دیا کروں گی۔ ظریف شاہ بھی کسی سہارے کی تلاش میں تھی، یہاں سے جا کر وہ دنیا میں شاید گم ہو جاتی اور اس کا نام و نشان بھی کسی کو نہ ملتا۔ بالکل بھی نہیں، باس بہت غصہ کریں گے، بلکہ باس بھی باس چھوٹے باس کی جان لے لیں گے۔ روز جھجری لیے بولی، باس کے باس؟ ظریف شاہ کو لگا وہ کسی پزل کا حصہ بن گئی ہے۔ پہلے یہ شاندار سا مینشن جس کی ہر شے نہایت قیمتی اور بہر سے برآمد شدہ تھی، لیکن مینشن ایک بھول بھلی سے کام نہیں تھا۔ پھر روز کا بے تکلفانہ انداز اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ یہ تصور نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اب بھی مشکوک میں مبتلا ہے۔ تم فی الحال چینج کرو، کیونکہ تمہیں اس وقت فریش ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ روز نے بات کا رخ بدلا، مگر میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ایک بار پھر وہ شرمندہ، تم شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ اپنے کمرے میں چلو اور اپنا وارڈ روب چیک کرو، یہاں ہر چیز وہاں موجود ہے۔ زری نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ روز اس کا ہاتھ پکڑے دوبارہ اس کے روم کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوئے وہ سیدھا دیوار گرے وارڈ روب کے پاس ہے۔ مرر سلائڈ دھکیل کر اس نے ظریف شاہ کو دیکھا۔ ظریف شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، جہاں لاتعداد قیمتی دیدہ زیب ملبوسات ایک ترتیب سے ہینگ تھیں۔ نیچے درمیانے سر کے کبڑ میں جوتوں کے باکس تھے۔ اب یہ دیکھو، وہ اسے تھوڑا آگے لائے اور دوسرا دروازہ کھولا جو جیولری کیبن تھا، جہاں باکس میں سجی نازک جیولری آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔ زری کو ایک دم خوف نکلا، یہ سب کیسے کوئی کسی انجان لڑکی کے لیے لے سکتا تھا؟ مجھے یہاں آئے کتنے دن ہوئے؟ ظریف شاہ نے سرسراتے انداز میں سوال کیا۔ 2 دن، کل تم بیہوش تھی، تب بھی باس نے یہ سب ارینج کروایا۔ روز جہاندیدہ لڑکی تھی، اپنے پروفیشن کی وجہ سے وہ لوگوں کی سوچ تک رسائی آسانی سے کر لیتی تھی، لیکن کیوں؟ کس لیے؟ میرے لیے یہ سب کیوں کیا گیا ہے؟ ظریف شاہ نے سپاٹ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ اپنے خوف کو وہ عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، کیونکہ باس کے باس کو تم پسند آ چکی اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں یہاں کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ روز نے گویا دھماکہ کیا۔ ظریف شاہ کا رنگ اڑا، جبکہ وجود ایک پال میں ٹھنڈے پسینے سے نہا گیا۔ اس کا وہم بالکل ٹھیک تھا، ایک مصیبت سے نکلے وہ دوسری میں پھنس چکی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، یعنی مجھے قید کرنے کے لیے تم نے مجھ سے اتنی نرمی برتی؟ وہ چیخی تھی۔ میری بات سنو ظریف شاہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مام میں یہاں نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی۔ سب جھوٹے ہیں، سب فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کے سب دھوکے باز ہیں۔ کب کپاتے وجود کے ساتھ وہ پیچھے قدم لینے لگی۔ روز وہیں اپنی جگہ پر کھڑے اسے دیکھتی رہی، آگے بڑھنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ یک لخت وہ مڑی تاکہ یہاں سے بھاگ سکے، لیکن سامنے موجود پتھر نما وجود سے ٹکرائے۔ وہ چیخ کر زمین بوس ہوئی، پاؤں میں اٹھتی درد کی لہر کو نظر انداز کیے وہ سیدھی ہوئی۔ جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی، جبکہ مقابل کھڑا وجود اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ جاری ہے، کیسی لگی کیس؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
نوفل یزدان کی ہمراہی میں تعبیر نیم پاگل ہو کر رہ گئی۔ دوستو مجھے آپ سے بہت ہی گلہ ہے کہ آپ نہ تو کمنٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں۔ میں آپ کی ویڈیو، آپ کے کمنٹس اور لائک کا انتظار کروں گا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔